بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو 56 کے معزز دوستو، میں ہوں حافظ مدثر اور آپ دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، تاریخ گواہ ہے، جب بھی مسلم امت پر کوئی آزمائش آئی، جب بھی کفار اور دشمنان اسلام نے مسلمانوں کو اپنی سازشوں کے جال میں پھنسایا، وہ امت کے بہادر نوجوان آگے بڑھے اور مظلوم اور مجبور مسلمانوں کا سہارا بنے۔ کے آخری دور میں جب مسلمان آپس میں خانہ جنگی کا شکار ہوئے تو صلیبیوں اور یہودیوں نے مل کر مسلمانوں کے خلاف جنگ کا فیصلہ کیا، تو انگلینڈ، اٹلی، جرمنی، فرانس سمیت کئی ممالک نے مل کر اپنی فوج بنائی اور لاکھوں کی فوج لے کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ اس جنگ میں مسلمان بدترین شکست سے دوچار ہوئے۔ اس دور میں بڑے صلیبی گارڈ فری ریمون نے مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ فرانسیسی مورخ میشو لکھتا ہے کہ پہلی صلیبی جنگ کے دوران مسلمانوں کو اونچے اونچے مقامات سے نیچے گرا کر مار دیا جاتا، انہیں زندہ آگ میں جلا دیا جاتا، فلسطین کے بازاروں میں انہیں جانوروں کی طرح گھسیٹا جاتا، یہاں تک کہ 70,000 مسلمانوں کو بیت المقدس، مسجد اقصی جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، میں شہید کر دیا گیا۔ مورخ مزید لکھتا ہے کہ مسلمانوں کی ذلت اور ناکامی کے لیے اتنے الفاظ ہی کافی ہیں کہ جب صلیبی بیت المقدس میں داخل ہوئے تو ان کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا۔ کئی سال تک امت مسلمہ اس ظلم کا شکار رہی۔ مسلمان مسجد اقصی میں سجدوں کے لیے ترس گئے تھے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاکیزہ باہمت ترک نوجوان عماد الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کو اس مقصد کے لیے کھڑا کیا۔ پھر تاریخ گواہ ہے کہ نوجوان صلاح الدین ایوبی نے ان صلیبیوں کی ایسی ٹھکائی کی کہ آج تک صلیبی اور یہودی صلاح الدین ایوبی کے نام سے بھی کانپتے ہیں۔ ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا اور وہاں کئی سالوں بعد مسجد اقصی میں اذان دی گئی۔ مسلمان سجدے میں گر گر کر زار و قطار رونے لگے۔ نماز کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں ایسا ایمان افروز درس دیا کہ مسلمان نوجوانوں کا خون کھول اٹھا۔ اور پھر وہ دن بھی آیا کہ مورخ لکھتا ہے کہ ان نوجوانوں کا کفار پر اتنا رعب و دبدبہ تھا کہ جب بھی کوئی قلعہ فتح ہوتا تو صلیبیوں کو قیدی بنایا جاتا اور ایک رسی سے 40 صلیبیوں کو باندھ کر ایک مسلمان نوجوان کہیں دور تک اور کسی بھی جگہ پر لے جاتا، اور کسی کی ہمت تک نہ ہوتی کہ آگے بڑھ کر اس کے آگے بات کر سکے، اس ایک مسلمان نوجوان پر کوئی ہاتھ بھی اٹھا لے۔ اس دور کی طرح دوستو، آج بھی امت کو ایسے ہی باہمت اور بہادر نوجوان درکار ہیں، مگر اس بار کفر کامیاب ہوا اور جدید دور میں ٹک ٹاک سے لے کر پب جی گیم تک ہر طرح کا جال پھینکا گیا۔ مسلمان نوجوان اس کے جال میں بری طرح پھنستے چلے گئے۔ کبھی جن نوجوانوں کا مشن میدان جنگ میں شہادت حاصل کرنا ہوتا تھا، آج اسی امت کے نوجوان ٹک ٹاک پر ناچتے ہوئے نظر آتے ہیں اور پب جی گیم کے ڈائمنڈ لیول اور ایس لیول تک پہنچنے کو اپنی زندگی کا سب سے اہم مقصد سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، میں اسی پب جی گیم کی بات کر رہا ہوں جس نے ہمارے نوجوانوں کی راتوں کی نیند چھین لی۔ پب جی گیم میں پرو پلیئر بننے کی پاداش میں ان نوجوانوں نے ماؤں بہنوں کو خود بازار سے سامان لانے پر مجبور کر دیا۔ بوڑھا باپ جو ساری زندگی اس اولاد کی خاطر کام کرتا رہا، اس باپ نے اگر اولاد سے دوائی لانے کو کہا تو آگے سے اولاد کا جواب ملا کہ ابا جی مجھے بس ایک گیم میں 2-3 دشمن مارنے ہیں، پھر میں آپ کی دوائی لاؤں گا۔ باپ انتظار کرتا 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 سو گیا، مگر اس نوجوان کی گیم ختم ہی نہ ہوئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گیم کا نشہ دماغ پر اس قدر سوار ہوا کہ اب تو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی نمازوں کی اور اپنے دین کی کوئی فکر ہی رہی ہے۔ سارا دن موبائل فون کی سکرین پر نظر جمائے گیم کھیلنے کے بعد یہی نوجوان بڑی خوشی سے اپنے دوستوں کو بتاتا ہے، یار اب تمہارا بھائی پرو پلیئر بن گیا ہے۔ بات یہاں ختم نہیں ہوتی میرے دوستو، اب یہ نشہ جنون کی اس حد تک پہنچ چکا ہے کہ اس نوجوان پر اس طرح سوار ہو گیا ہے کہ جب اس کے والدین اس جنون کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اسے پب جی گیم سے روکتے ہیں، اس سے موبائل چھینتے ہیں، تو اس کا یہ نشہ اسے خودکشی کی حد تک پہنچا دیتا ہے۔ دن رات ایک کر کے اس نے پب جی گیم میں ایک لیول بنایا ہوتا ہے، اور جب ان سے گیم چھینی جاتی ہے تو یہ نوجوان
سمجھتے ہیں کہ جس گیم کے لیے اتنی محنت کی اس کے بغیر زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی زندگی سے بہتر خودکشی کر کے مر جاؤ۔ اور پھر یہی نوجوان جو امت کا محافظ بنایا گیا تھا، لمحہ بھر میں بوڑھے ماں باپ کو اکیلا چھوڑ کر، ماں کو اتنا بڑا صدمہ دے کر ذلت کی موت مر گیا۔ میں اسی پب جی گیم پر بات کیوں نہ کروں دوستو، کہ جس نے ہمارے نوجوانوں کو کہاں سے کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ جس گھر میں نوجوان صبح اٹھ کر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، آج اسی گھر کے اندر وہی نوجوان صبح اٹھ کر پب جی گیم کے 2-3 میچ لگانے کو اپنا سب سے اہم کام سمجھتے ہیں۔ تو دوستو آپ خود سوچئے کہ اس گھر میں رحمت کہاں سے آئے۔ وہ بھی راتیں تھی جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے نوجوانوں کے ساتھ مل کر راتوں کے اندھیروں میں صلیبیوں کے قلعوں پر حملہ کیا، راتوں کی تاریکیوں کے اندر صلیبیوں کے قلعوں پر منجنیقیں نصب کیں، اور صبح ہوتے ہی ان پر ایسی یلغار کی کہ ان کو گمان تک نہ ہوتا۔ مگر یہ کیسی راتیں ہیں کہ اسی امت کے نوجوان ساری ساری رات پب جی کھیلنے میں گزار دیتے ہیں۔ آج پھر امت کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو راتوں کے اندھیروں میں جہاد کی پلاننگ کرتے ہوں۔ تو آئیے میرے دوستو نوجوانوں، آج پھر انہی صلیبی جنگیوں کی یاد تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دشمن نے جو کرنا تھا کر لیا، اب ہم اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنی کٹی پھٹی امت کا سہارا بن جائیں۔ دوستو آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور تمام علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے میرے دوستو اللہ حافظ۔